मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बहुत अहम सवाल है, पूरा पढ़ें। आप उलमा पर एतराज़ ये है कि आप लोग हक़ बात को छुपाते हैं, डरते हैं बयान करने से कि इससे अवाम आपको अहले सुन्नत से निकाल देगी, कबूल नहीं करेगी। दो तीन बातें अर्ज़ करनी हैं। आपका एक क्लिप देखा जिसमें आपने जवाब दिया हज़रत अम्मार बिन यासिर को हज़रत मुआविया के लश्कर ने कत्ल नहीं किया बल्कि बागियों ने किया, जबकि ये बात गलत है। मुस्तदरक हाकिम की हदीस नंबर 5660 में है कि हज़रत मुआविया ने कहा था कि हम अम्मार को क्या हमने कत्ल किया, इनको अली ने कत्ल करवाया है, क्योंकि उन्होंने ही इनको लाकर हमारे नेज़ों का निशाना बनाया है। अब इसका क्या मतलब है, हक़ क्यों बयान नहीं करते उलमा? इसका मैं उसी क्लिप में जवाब दे चुका हूँ। हज़रत मुआविया ने ये फरमाया था और उसका क्या मतलब है, ये आप पूरा क्लिप सुन लें। इस बात का उसी क्लिप में जवाब मौजूद है। तो हक़ बयान करते हैं, तभी इस सवाल को मैंने खुद ही उठा के खुद ही इसका जवाब भी दिया है। हज़रत मेरी आपसे फिर मैं ये कहता हूँ, अगर आप मानते हो कि हज़रत मुआविया ने ही कत्ल किया था, तो फिर एक दावे पे टिकते क्यों नहीं हो? फिर आप उनको फासिक क्यों नहीं कहते? कोई शख्स दामाद रसूल के ख़िलाफ़ तलवार उठाए, अम्मार इब्ने यासिर जन्नती सहाबी को कत्ल भी करे और ये हदीस सुनने के बाद भी तौबा ना करे, तो कातिल से बड़ा कोई फासिक हो सकता है भाई? तो फिर आप बोलो ना कि वो, जैसे शिया लोग बोलते हैं, फिर आप बोलो कि वो फासिक हैं, उनके साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाना जायज़ नहीं है, उनकी हदीस काबिल एतमाद नहीं है। और बुखारी में जो इमाम बुखारी ने उनसे हदीसें ली हैं, उसूल हदीस के बिल्कुल खिलाफ किया, और इमाम बुखारी का उनसे हदीस लेना इसकी अलामत है कि वो उनको आदिल समझ रहे हैं। तो इमाम बुखारी भी गलत, इमाम मुस्लिम भी गलत, इमाम तिरमिज़ी भी गलत, इमाम अबू दाऊद भी गलत, इमाम नसाई भी गलत, ये सारे माज़ अल्लाह नकल कुफर मंजन बेच रहे थे। तो फिर शिया मसलक ठीक है, फिर ये बोलो आप, फिर हम आपको इसका जवाब देंगे। जब आप अपने दावे में ही मजबूत नहीं हो तो हम आपको, आप ही की बातों को रिपीट, आप जो बातें मुसलसल रिपीट करते हो, हमको उन्हीं का जवाब दे देंगे, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? मैंने बार बार मिसाल दी है कि एक अदालत में एक शख्स केस करता है जज के सामने कि जज साहब, इसने मस्जिद से मेरी चप्पल चुराई है, यूं कहता है, जज साहब ये आदमी बड़ी होशियारी से आया, इसको पता था ये चप्पल मेरी है, खुफिया तरीके से अपने थैले में डाल के ले गया, लिहाजा इस पे केस करें। जज कहता है यानी तुम ये कहना चाहते हो कि इसने चप्पल चोरी की है और ये चोर है? नहीं जज साहब, ये चोर नहीं है, इसने चप्पल चोरी नहीं की है, चोरी करता तो मैं इसको चोर कहता, चोरी नहीं की है और ये चोर भी नहीं है, बहुत नेक आदमी है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये बहुत नेक है, ये जब भी कोई बयान देगा इसकी बात पर एतमाद किया जाएगा, सिका है, काबिल एतमाद है। इसकी हदीस बुखारी में भी आएगी जिसका मयार सबसे ऊंचा है सेहत में, इतनी ऑथेंटिक किताब है, उसमें भी ये कोई बात नकल करेगा तो ली जाएगी इसकी हदीस। जज कहेगा इसका मतलब इसने चप्पल चोरी नहीं की। जज साहब मैं कब कह रहा हूं चोरी की, मेरा दावा तो समझें। ये आया चुपके से, यूं करके वहां से टन मारा, यूं चप्पल उठाई, थैले में डाल के भाग गया और मार्केट में ले जाके बेच दी। जज कहेगा इसका मतलब चोरी किया ना? जज साहब चोरी नहीं की, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाहि अलैहि, ये इतना काबिल एतमाद है कि जब ये पैगंबर की निस्बत करके भी कोई बात बयान करे, इसकी बात को सर आंखों पर लिया जाएगा और बिल्कुल मुस्तनद बात होगी, उसकी बेस पे मसला भी बयान किया जा सकता है, यही समझा जाएगा कौल रसूल ही बयान कर रहा है, इतना नेक है। जज फिर सवाल दोहराएगा, इसका मतलब ये चोर नहीं है? नहीं चोर तो नहीं है, तो इसका मतलब फिर इसने चप्पल नहीं चुराई? नहीं मैं ये नहीं कह रहा चुराई है, चप्पल ली किसने है? ये देखो वीडियो कैमरा, इसने जब थप्पड़ लगा के बोलेगा तू, तेरे ऊपर तू डिप्रेशन का मरीज है या तेरी ऊपर की खोपड़ी क्या है? 3 से 4 दफा जज चैलेंज सुनेगा, उसके बाद पुलिस वालों को बोलेगा इसको उठा के या तो तौहीन अदालत का केस चलाओ, इसको बंद करो, इसको या इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजो। तो मैं भी झेलम वाली सरकार से कहता हूं
کہ تم حضرت معاویہ پہ رضی اللہ, تم چوری سے بڑا الزام لگا رہے ہو. مسجد سے چپل چوری کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے. سب سے بڑا جرم اسلام میں کسی انسانی جان کا ناحق قتل ہے, اور قتل بھی عمار ابن یاسر کا, اور تلوار اٹھانا داماد رسول کے خلاف. اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو اس کا آسان جواب ہے, بھائی یہ سب اجتہادی غلطی تھی. حضرت معاویہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے, تو مطلب یہ تھا کہ ذریعہ کون بنا ہے؟ آپ بنے. باقی ہماری فوج میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی, ان کے خلاف قتل کر دیا. مطلب یہ تھوڑی کہ میرے کہنے پہ کیا قتل. جب فتنہ ہوتا ہے تو فتنے کے اسباب میں یہ ایسے نتائج نکلتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کا جھگڑا ہو رہا ہو کسی کے درمیان, آپ منع کر رہے ہیں بھائی ابھی یہ لوگ بہت غصے میں ہیں, کوئی اس وقت سلو صفائی کے لیے بھی کسی کو نہ بھیجو, میں حالات کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. ہماری قوم میں ہر طرح کے لوگ ہیں, سرفرے بھی ہیں, نیک بھی ہیں. تو ایسے موقع پہ کوئی سرفرا اٹھ کے اس کو مار دے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم تو منع کر رہے تھے نا کہ یہ اس موقع پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو آپ نے کیا ہے, تو اب اس کے ذمہ دار بھی کون ہو گئے؟ آپ ہو گئے. تو ایسے موقع پہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ بھی ان کے قتل پہ خوش نہیں تھے, تو وہ ان کو ذریعہ قرار دے رہے تھے کہ حضرت علی سے ان کا ایک سیاسی اختلاف تھا کہ ایسے موقع پہ آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس میں حضرت معاویہ اجتہادی غلطی پر تھے, حضرت حق علی کے ساتھ تھا. لیکن غلطیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, آپ ان قسموں کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ قسمیں ہوتی ہیں غلطیوں کی. ایک غلطی وہ ہوتی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی ہے, غلطی وہ ہوتی ہے جس میں غلطی کی تعویل کی جا سکتی ہے. خود جہلم والی سرکار نے بھی تو کتنے لوگوں کی غلطیوں میں تعویلات بیان کی ہیں. تو سیاسی اختلاف تھا, اجتہادی غلطی تھی, اور اگر نہیں تھی آپ اس دعوے پہ مضبوطی سے قائم رہو. شیعہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی حدیث لینا جائز, بولو نہیں ہے, وہ کھلے عام فاسق کہتے ہیں. آپ ادھر سے بھی پیڑے کھا رہے ہو, ادھر سے بھی پیڑے کھا رہے ہو. تو شیعوں کے ساتھ جب ہماری بحث ہوگی تو ہم الگ بات کریں گے ان کے ساتھ. آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں کہتے ہو, اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا رہے ہو, آپ بخاری میں ان کی حدیثیں بھی مانتے ہو. شیعہ تو امام بخاری کو نہیں مانتا, وہ تو صاف کہہ دیں گے کہ بھائی امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیث سے لے کے غلط کیا ہے, وہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. لیکن انجینئر صاحب آپ یہ نہیں کہہ رہے, کیونکہ آپ ادھر سے بھی پیڑے کھانا چاہتے ہو, اہل سنت والجماعت کے پیڑے بھی, اور آپ شیعوں سے بھی حضرت معاویہ کو برا کہہ کے پیڑے کھانا چاہتے ہو. تو آپ کا یہ پوری اکیڈمی ہے لڈو اور پیڑوں کی دکان ہے. کسی ایک دعوے پہ ٹکو گے تو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے. یہی چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ چشتی معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو کہ نہیں کہتے. پھر اگر معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو تو جو ان کو مسلمان مانتے ہیں پھر ان کو بھی کافر کہو. میں تو مسلمان مانتا ہوں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو, بلکہ میں تو یہ چاروں تصوف کے سلاسل ہیں, ان میں مجھے اجازت بیعت ملی ہے, ان میں ایک معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بھی ہے, تو ان کو میں بہت بڑا بزرگ مانتا ہوں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ مجھے تو کہتے ہو کہ ان کو بزرگ مانتے ہو, کیوں میں ان کو, اگر میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا ہے, یا تو میں یہ مانوں گا ہی نہیں نا کلمہ پڑھایا ہے, آپ کی میں بات کا جواب بھی نہیں دے رہا, تو آپ پھر فتویٰ لگاؤ کہ مفتی طارق مسعود دار اسلام سے خارج, کہ جس شخص نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا مفتی طارق مسعود اس کو بھی کیا مان رہا ہے؟ مسلمان نہیں بلکہ بزرگ. لیکن اگر آپ کوئی تعویل کرتے ہو کہ نہیں مفتی صاحب کو میں کافر اس لیے نہیں قرار دیتا کہ چشتی رسول اللہ کا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے, یہ مطلب بھی بن سکتا ہے, تو پھر وہ مطلب آپ منہ سے پھوٹو نا. پھوٹتے کیوں نہیں ہو, چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ایک دعویٰ تو کرو, آپ بولو مفتی طارق مسعود کافر ہے. مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ معاذ اللہ کافر تھے, ان کو جو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے. پھر میں آپ کا جواب دوں گا کہ بھائی کافر نہیں ہوں. کیوں؟ اشرف علی تھانوی نے جو کلمہ پڑھایا اس کا کیا مطلب جو آپ دعویٰ کرتے ہو, اور چشتی رسول اللہ کے جو آپ دعویٰ کرتے ہو وہ دعویٰ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے, اس پہ بھی بحث کروں گا, اور اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا, اسے بھی بحث کروں گا. لیکن تم کمبخت, تم جج کا ٹائم ضائع کر رہے ہو, تم صرف امت میں ایک لڑائی پیدا کر رہے ہو, کسی ایک دعوے پہ تم ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو. تو اس کا مطلب تم ادھر سے بھی لڈو, بریلویوں سے بھی لڈو کھا رہے ہو کہ ان کو کافر نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے نا, اور ادھر سے بھی لڈو کھا رہے ہو تم کہ جو لبرل سیکولر قسم کے لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑے توحید پرست ہو آپ, تو ادھر سے بھی لڈو کھا رہے ہو کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا. تو عجیب قسم کا آپ نے چوچو کا, تبھی تو میں نے ایک بیان میں کہا تھا آپ چوچو کا مربع ہو, کسی کی جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو آپ. تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں علی مرزا سے کہ آپ سیدھے سیدھے دعویٰ کر دو حضرت معاویہ کیا تھے, قتل بھی کرے, عمار ابن یاسر کے قاتل بھی ہوں,
حضرت علی کے خلاف تلوار بھی اٹھائیں اور اجتہادی غلطی پر بھی نہ ہو, جان کر رہے ہیں سب کچھ, گالیاں بھی معاذ اللہ دلواتے ہیں ممبروں پہ, تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا نہیں ہے. پھر تو معاذ اللہ نقل کفر, لعنت اللہ علیہ کا لفظ بھی ہلکا ہے, معاذ اللہ نقل کفر. ہم تو حضرت معاویہ سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, تو پھر یہ لفظ بھی بھائی پھر آپ پھر کھل کے بات کرو, یہ 2 نمبری چھوڑ دو. مجھے کہہ رہا ہے ڈرپوک, تحریک لبیک والوں سے ڈر گیا, مجھے کہہ رہے ہیں بار بار نا ڈرپوک. آپ کوئی اور مجھے ڈرپوک کہے نا, مجھے اس کا بنتا ہے حق کہ ہو سکتا ہے میں ڈر گیا ہوں, ہو سکتا ہے نہ بھی ڈرا ہوں. آپ پر تو بالکل بھی یہ لفظ سوٹ نہیں کرتا. میں بغیر تلوار کے, بغیر غلیل کے, بغیر جوتوں چپلوں کے 2-4 کراچی کے لونڈے لپاڑے پتلے پتلے سے, ایسے باریک باریک سے, جو پہلی دفعہ کراچی سے باہر نکلے اور اتنے سیدھے کہ میں جب حیدرآباد پہنچا نا, ہم لوگ جب حیدرآباد ایک دفعہ پنجاب جا رہے تھے دوبارہ سفر میں, یا اسی وہی سفر تھا مجھے یاد نہیں, تو وہ حیدرآباد کی طرف دیکھ کے کہہ رہے یہ لاہور ہے. ان میں ایک لڑکا, میں نے کہا یہ لاہور ہے اور آگے فلسطین کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. میں نے تو پھر انجوائے کیا, میں نے کہا تفریح ہے بھائی یہ فل. ان لڑکوں کو آپ نے کہہ دیا غنڈے آئے تھے لڑنے کے لیے, اور 48 گھنٹے آپ کو میں چیلنج کرتا رہا. بزدل میں ہوتا تو میں آپ کے شہر میں آ کے اس طرح سے آپ کو نہ للکارتا. 48 آورز میں بھی آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا. میں آپ کی شرط پہ بھی آمادہ ہو گیا, مہنت پہ ہی بات ہوگی, حضرت معاویہ پہ اور مہنت پہ بات ہوگی, چلو فروئی بات نہیں ہوگی, اسی پہ ہوگی. وہ بھی نہیں آپ سے ہوا, اور آپ کیا کہہ رہے ہو, ڈر گئے. تو یہ کوئی اور کہے, آپ بولتے بالکل بھی آپ پہ یہ اچھا بولو نہیں لگتا, یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا کہ ڈر گئے. تو کیا کریں یار, اب یہ ٹاپک ہم تو انجینئر کا ختم کر دیتے ہیں, پھر اسی کو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ انسیکٹ ٹائپ کی کچھ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. آج